وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 37 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ 5واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا جاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اور اس کے بعد مجرمین کے انجام کا ذکر آئے گا، اور حفاظت قرآن کے حوالے سے بھی ایک آیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو۔ یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو ستاروں کو پوجتے تھے، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اور تم اللہ کو سجدہ کرو، الَّذِي خَلَقَهُنَّ، وہ اللہ کے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، بس اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، تو وہ فرشتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں، وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تم زمین کو سنسان دیکھتے ہو، بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور خوب پھولتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، بے شک وہ اللہ جس نے اس کو زندہ فرمایا ہے، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے۔ یعنی جیسے زمین مردہ ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اللہ اس کو پانی برسا کر زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تم بھی مر جاؤ گے، یہ دنیا عارضی ہے، لیکن اللہ تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا جیسے وہ مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ ایک تو مشرکین تھے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، طرح طرح کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک یہ مفہوم بھی اس کا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن میں اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کے تابع ہونے کے بجائے اپنی عقل کو چاہتے کہ وہ اوپر رہے، قرآن اس کے تابع ہو جائے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی آیات کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، غلط معنی اس میں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی من چاہی تعویل اس میں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بات ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ اب قرآن سے دلیل نکال لی جائے۔ لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ان لوگوں کو۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، تو کیا وہ شخص کہ جو آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے، یا وہ جو روز قیامت امن کی حالت میں آئے؟ خود سوچ لو، ایک اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا، دوسرا اس کا اقرار کرنے والا ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو فراموش کر کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا وہ ہے جو اس کتاب کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس سے اس کتاب کو تھاما ہوا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہوگا برابر نہیں ہو سکتے۔ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک جن لوگوں نے ذکر یعنی قرآن کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ قرآن یہ بڑی گرامی قدر کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ مراد ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ تو اپنا انجام دیکھ ہی لیں گے، ان کے انکار کی وجہ سے اللہ کی کتاب کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ،
اس کے پاس نہیں آتا باطل، نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کیا گیا ہے قرآن اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور تعریفوں والا ہے۔ آپ سے آپ اس کی حمد ہو رہی ہے، تعریف بیان ہو رہی ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اشارہ ہے قرآن حکیم کی حفاظت کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے الفاظ کی نہیں، اس کے مفہوم کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ القیامہ آیت نمبر 19 میں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان، اس کی ایکسپلینیشن بھی ہماری ذمہ داری ہے، جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اللہ کی عطا کردہ اس ایکسپلینیشن کو، اللہ کے عطا کردہ اس بیان کو لوگوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ قرآن نے کہا سورۃ النحل آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں کہ اللہ نے کیا نازل فرمایا۔ تو اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مفہوم کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ جب بھی کسی نے قرآن میں من چاہی تعویل کرنے کی کوشش کی، قرآن کے الفاظ نے اپنی حفاظت خود کی ہے۔ جب کسی نے قرآن کو من چاہے معنی پہنانے کی کوشش کی تو اس کتاب نے اپنی حفاظت خود ہی کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور تعریفوں والا ہے۔ آپ سے آپ اس اللہ کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے سوا نہیں کہا جاتا جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے۔ ہر دور میں مخالفت ہوئی ہے تو یہ تسلی دی جا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بہت بخشش والا ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اصل میں اللہ کی دونوں شانیں بار بار قرآن بیان کرتا ہے اور ان دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بندے کو اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے اس کی رحمت کی کہ اللہ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بندے کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے کہ میری پکڑ نہ ہو جائے۔ رحمت کی امید ہوگی تو اصلاح کا عمل ہوتا رہے گا اور انسان نیک عمل کے لیے کوشش کرے گا۔ عذاب کا خوف ہوگا تو انسان برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن رحمت کی امید ہو جائے تو کوئی عمل نہیں کرے گا انسان نیک، اب تو بخشش ہو جائے گی، وہ گھمنڈ کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر خوف ہی خوف تاری ہو جائے تب بھی انسان گناہ کو نہیں چھوڑے گا، اب تو مجھے جہنم میں جانے ہی تو میں کیوں نہ برائی کو چھوڑوں۔ یہ دونوں طرز عمل غلط ہے کہ ایک پہلو کو لے لیا جائے، رحمت کی بھی امید ہونی چاہیے اور عذاب کا بھی خوف ہونا چاہیے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں، کسی غیر عربی زبان میں بنا دیتے تو کہتے کہ اس کی آیات کو کیوں صاف صاف بیان نہیں کیا گیا۔ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، اس صورت میں کہتے کہ کتاب عجمی زبان میں ہے اور جن کی طرف بھیجا گیا وہ لوگ عربی زبان کے اندر ہیں۔ یعنی اول تو اللہ نے قرآن ان کی اپنی زبان میں نازل کیا، اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اب اگر ان کے اس مطالبے پر یہ کسی اور زبان میں ہوتا، اللہ قادر ہے وہ نازل کر دیتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی اور زبان میں نازل کر دیتا تب بھی اعتراض کرتے کہ زبان تو ہماری عربی اور ہمیں کسی اور غیر عربی زبان میں قرآن دیا جا رہا ہے۔ تو بات ان کے اعتراضات کی نہیں، بات تو یہ کہ اللہ نے حق ادا فرما دیا، جس کو قبول کرنا اسے قبول کرے، جس کو نہیں کرنا وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کرے گا۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو لوگ ایمان لائے یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اب یہ سننا چاہیں گے بھی تو نہیں سن سکیں گے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَامًا، اور یہ ان کے لیے اندھے پن کا ذریعہ ہے، جانتے بوجھتے انکار کیا ہے تب اس قرآن سے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ پکارے جاتے ہیں کسی دور کی جگہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے ہیں، لیکن ان کا انکار کرنا گویا ایسا ہے کہ کوئی بہت دور سے ان کے پاس کوئی آواز آ رہی ہو اور یہ سن کر ہی نہ دے رہے ہو۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چھٹا اور آخری رکوع آ رہا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، انکار آخرت کا ذکر بھی ہے، اور بدلتے حالات میں انسانوں کا رویہ کس طرح بدل جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
اور انسانوں کے ناشکرے پن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا، پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ نے مہلت دی ہے، مہلت ختم ہو جائے گی، مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ضرور اس سے تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جس نے عمل کیا نیک اپنے بھلے کے لیے کیا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بندوں پر بالکل بھی ظلم فرمانے والا نہیں۔ یہ تو بندے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے احکامات کو پامال کر کے اپنے آپ کو اس کے عذاب کا مستحق بناتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ قطعاً اپنے بندوں پر ظلم فرمانا نہیں چاہتا۔ وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا، سزا اسی کو دی جائے گی جس نے برے اعمال کیے اور خود اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بنایا۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی اللہ کی طرف قیامت کا علم لوٹتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اصل علم قیامت کے آنے کا اللہ ہی کے پاس ہے، لوگوں کو تو تیاری کرنی چاہیے کہ کل جب وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی۔ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِي، اور کوئی مادہ بچہ نہیں جنم دیتی مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، ایک ایک بات اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ قَالُوا آذَنَّاكَ، وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں۔ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں ہے۔ بھول جائیں گے اپنے جھوٹے معبودوں کو اس دن۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور وہ جن کو اس سے پہلے اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب کوئی جائے پناہ ان کے لیے نہیں ہے، اب کوئی فرار کا موقع نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پکارا، اللہ کے بجائے کسی اور کے قانون پر عمل کیا، اب ہمارے لیے کوئی جائے فرار نہیں۔ اب انسانوں کے رویوں کا ذکر آ رہا ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے بالکل نہیں تھکتا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے۔ بھلا یہ خوب مانگے گا، اے اللہ یہ عطا فرما دے، اللہ وہ عطا فرما دے، اور ذرا تکلیف آئی آزمائش کے طور پر تو مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ اس انسان کا ذکر ہے کہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے، ورنہ جو مومن ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کوئی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرے گا، خیر ہی خیر ہے، اللہ کا فضل سمجھے گا اس کو۔ کوئی مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، اللہ کا حکم سمجھے گا، صبر کرے گا، خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا کہ یہ کیفیت صرف مومن کو ملتی ہے، اور جس میں ایمان نہیں ہوگا وہ مایوس ہو جائے گا جب کوئی پریشانی آئے گی، جب کوئی آزمائش آئے گی، اور کوئی نعمت مل جائے گی تکبر کے اندر آ جائے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ ضرور کہے گا یہ میرے لیے ہے۔ اب تکبر، کچھ مل جائے تو تکبر میں آ جاتے ہیں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں خیال نہیں رکھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اب یہ ہے خناس، جب اللہ نے دے دیا تو تکبر میں آ گئے اور اسی مال و دولت میں مگن ہو گئے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو بے شک اس کے پاس میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ یہ ایک اور بڑا خناس، عام دنیا پرست آدمی مال کی بنیاد پر کسی کے اونچے یا نیچے ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ اللہ آزماتا ہے بندوں کو۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 15 اور 16 میں ذکر ہے، اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ کچھ لے کر یا کم دے کر بھی آزمائش کر رہا ہوتا ہے بندے کی۔ عام مادہ پرست آدمی دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال آ گیا تو میں تو بڑا محبوب ہوں اللہ کا، تو اگر قیامت آ بھی گئی، اول تو شک ہوتا ہے اس کو، اگر آ بھی گئی تو اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ وہ سمجھتے اگر میں برا ہوتا تو کیا اتنا مال مجھے دیا جاتا۔ یہی ہے بہت بڑا خناس جو اس طرح کے لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس اصول کو صحیح مان لیا جائے
تو اللہ کے بندوں میں تو جو محبوب سمجھے گا اللہ جنہیں، فرعون بھی شامل ہو جائے گا، قارون بھی شامل ہو جائے گا، حامان بھی شامل ہو جائے گا، یہ سارے مالدار تھے، یہ تو معاذ اللہ بڑی بے انصافی کا معاملہ ہو جائے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو یہ اصول صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اصول کیا ہے اللہ کا؟ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو اس کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ مال کی بنیاد پر اللہ کے ہاں نہ کسی کی کوئی قدر و قیمت ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ اونچ نہ نیچ۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، بس ہم کافروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور چکھائیں گے ایک سخت عذاب۔ ان کے اعمال کی خبر اللہ ان کو دے دے گا، کیا کرتے رہے، اور یہ عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو اعراض کر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، ناشکرا، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے ذرا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف آ گیا دوبارہ۔ تو بدلتے حالات اصل میں انسان کی آزمائش کے لیے ہے۔ انسان اس کو سمجھتا نہیں کہ میری آزمائش ہو رہی، ذرا نعمت ملتی ہے تکبر میں آ جاتا ہے، ذرا نعمت لے لی گئی مایوس ہو جاتا ہے، دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے اصل میں اس انسان کا طرز عمل کہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہو۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے، جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، جب بھی کوئی تکلیف آئے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ذرا مجھے بتاؤ، ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ، کہ یہ قرآن اگر اللہ کے پاس سے ہو پھر تم نے اس کا کفر یعنی انکار کیا ہو، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو دور دراز کی ضد میں ہو۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا اور تم جانتے بوجھتے اس کا انکار کرو تو تم سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ اب اس قرآن کی حقانیت پر ایک دلیل آ رہی ہے اور ایک بہت عظیم آیت آ رہی ہے قرآن کی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب اپنی آیات اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے اس کائنات میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا قرآن حق کلام ہے جو اللہ کی طرف سے آیا۔ اب یہ بہت عظیم آیت ہے قرآن کی، دو اعتبارات سے اس کی تشریح مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے ان مخالفین کی موجودگی میں ہی دکھا دیا کہ اسلام ہی غالب ہوگا۔ مکے کے 13 برس تو سلسلہ یہ رہا جو مسلمان یک طرفہ طور پر سب کچھ برداشت کر رہے تھے، لیکن مدنی دور میں ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانفال، غزوہ بدر کے حالات کا تبصرہ ہم نے سمجھا تھا کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معاملہ ہوا اور 70 مشرک مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو اس دنیا میں بھی اللہ نے یہ نشانی ان لوگوں کو دکھائی کہ تم مغلوب ہو گئے، اور بالآخر فتح مکہ کے موقع پر پورا عرب مغلوب ہو گیا اور اسلام غالب ہو گیا۔ اور ہم پڑھ چکے سورہ توبہ میں کہ 4 مہینے کی مہلت بالآخر ان کو دے دی گئی کہ ایمان لے آؤ ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ تو ایک تو یہ اللہ کی نشانی ہے جو اللہ نے ان کو دکھائی، جس کا ظہور ہوا مدنی دور میں جا کر، یہ سورہ مبارکہ حامیم میں سجدہ مکی صورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کائنات میں اور انسان کی اپنی جانوں میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ دکھائے گا ان کو، اور یہ قرآن ان کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ مثلا قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں بے شمار تحقیقات ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور انسان دنگ رہ چکا ہے، یہ گیلیکسیز کا سسٹم، یہ بگ بینگ اور یہ ملینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز اور یہ ایکسپینڈنگ یونیورس اور نہ جانے کیا کچھ، کتنی بڑی اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں جس پر غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن ان کی طرح غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ الذاریات آیت نمبر 21 میں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن نے ہمیں رہنمائی دی کہ سوچو، اور آج انسان نے سوچا، یہ ہمارے دماغ کا فنکشن بلینز کے اعتبار سے اس میں سیلز موجود ہیں، ہر سیل الیکٹرک پلس کے ذریعے گویا کہ وہ سگنل ریسیو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دلوں کی حرکت کا معاملہ، یہ ہماری کڈنیز کا فنکشن، یہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، انسان غور کرے، یہ ہماری آنکھ،
یہ ہمارا کان، یہ ہماری زبان، ایک ایک عضو کے اندر اللہ کی بے شمار معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ قرآن ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہر دور میں جب لوگ غور کریں گے تو معلوم یہی ہوگا کہ جس ہستی نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس کی معرفت کی نشانی پوری کائنات میں اور انسانوں کے اپنے اندر موجود ہے، اسی ہستی کی طرف سے یہ کلام آیا ہے۔ قرآن is the word of Allah subhanahu wa ta'ala، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، and the universe is the work of Allah subhanahu wa ta'ala، یہ کائنات اللہ کا عمل ہے۔ there cannot be any contradiction between the two، ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات پر غور و فکر کرو گے اللہ تک پہنچو گے، اس قرآن پر غور و فکر کرو گے تو اللہ ہی کی معرفت حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب اس کائنات میں ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کی جانوں میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر شے کا گواہ ہے، ایک ایک بات اس کے علم میں ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں۔ الا آگاہ ہو جاؤ انہو بکل شیء محیط، بے شک وہ اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ اب سورۃ الشورى کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ زمر میں ہم نے دیکھا تھا اللہ کی توحید کا عملی تقاضا، اطاعت اور عبادت صرف اللہ کی کرو۔ سورۃ المؤمن میں ہم نے پڑھا دعا صرف اللہ سے کرو۔ سورہ حامیم السجدہ میں ہم نے دیکھا اب اپنی ذات سے آگے بڑھو، توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ سورہ شورى توحید کے ان عملی تقاضوں کے اعتبار سے کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے۔ اس میں ذکر آیا کہ اللہ کا دین صرف دوسروں تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اس دین کو بالفعل غالب اور قائم کر کے دکھاؤ۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ تو یہ عملی تقاضے توحید کے اس کا نقطہ عروج ہے جو اس سورہ شورى میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ توحید اور آخرت کے حوالے سے گفتگو ہے اور دنیا پرستی کی بھی سورہ مبارکہ میں مذمت کی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے اور مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اللہ وحی فرماتا ہے جو کہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ بلند مرتبے والا، عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں کہ جو زمین میں ہیں۔ الا آگاہ ہو جاؤ ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یہ ذکر آ چکا ہے سورہ مریم آیت نمبر 91 میں کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دی، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کا یہ آسمان پھٹ جائے۔ یہاں اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اس کی آسمان پھٹ نہیں رہا ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، جس کا ذکر آیا تھا سورۃ المؤمن آیت نمبر 7 میں کہ اہل ایمان کے لیے یہ فرشتے کہ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ آسمان پھٹ نہیں رہا، ورنہ زمین والے برباد کر دیے جائیں۔ الا آگاہ ہو جاؤ ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو دوست ٹھہراتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ان کا نگہبان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، اگر وہ برا عمل کریں گے تو اس کی سزا انہی پر ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کیا قرآن عربی زبان میں۔
لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ آپ مرکزی بستی والوں کو یعنی مکے والوں کو خبردار کریں اور انہیں بھی جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اللہ نے ہر دور میں کسی مرکزی بستی میں بڑے شہر میں رسول کو بھیجا علیہ الصلاۃ والسلام، تاکہ ہر علاقے کے لوگ وہاں پر آتے ہوں تو تمام علاقوں میں اللہ کے رسول کے ذریعے سے دعوت دین پہنچ جائے۔ چھوٹے چھوٹے قصبات میں اللہ نے رسولوں کو نہیں بھیجا۔ یہاں ام القری سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جو کہ مرکزی شہر تھا سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی اور تجارتی اعتبار سے بھی۔ ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں بھی خبردار کریں۔ اس سے مراد پوری انسانیت ہے، تمام دنیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ خبردار کریں جمع ہونے کے دن سے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ، ایک فریق جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک فریق دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، بالجبر نہیں ہے، جو اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور کوئی دوست بنا لیے ہیں؟ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، بس اللہ ہی ولی ہے، کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کی حاکمیت کا ذکر ہے اور دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انکار کرنے والے لوگوں کے لیے ڈراوے بیان کیے گئے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس، کل اختیار حکم دینے کا اللہ ہی کے لیے ہے، پھر دین بھی اسی کا نافذ ہونا چاہیے۔ یہ موضوع آگے چل کر آ رہا ہے آیت نمبر 13 میں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، یہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے اندر سے ہی تمہارے جوڑے بنائے۔ ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں سے جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ یذرؤکم فی، وہ زمین میں تمہیں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ انسانوں میں سے بھی جوڑے بنائے گئے، چوپایوں میں سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے، اور انسانوں کو زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، بسا دیا زمین کے اندر۔ فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم حصہ ہے اس آیت کا۔ ہم ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، میں اللہ پر ایمان لایا اس کے تمام ناموں اور اس کی تمام صفات کے ساتھ جیسا کہ وہ ہے، اس کی ذات ہمارے ادراک میں آ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ ہاں اس کا کچھ تعارف اس کی نشانی پر غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے، اس کائنات میں غور و فکر سے، خود اپنے اندر جھانک کر اس کتاب پر غور و فکر سے تو یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات مبارکہ کا کما حقہ جیسا کہ وہ ہے ادراک ہو جائے ہمیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی مثال دینا بھی جائز نہیں ہے اس معنی میں کہ ہم کسی کو ایکویلنٹ کر کے بتا دیں اللہ ایسا ہے اللہ ویسا ہے، نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس طرح اللہ کے لیے کوئی مثال بیان کرنے کی کوشش کی بھی تو شرک ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی اللہ کے ہمسر اس کے برابر نہیں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی اللہ کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا عطا فرماتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد 5 رسولوں کا ذکر کر کے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے
کہ اللہ کے اس دین کو قائم کرو۔ شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے وہی کچھ مقرر فرمایا ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کا اللہ نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے دیا تھا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، وہ مشرکوں پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ 5 رسولوں کا ذکر آیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 کا ذکر کر کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا وہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ انقلابی آیت ہے قرآن کی۔ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے انہوں نے دین کو ایک ریلیجن سمجھ لیا ہے، ایک مذہب سمجھ لیا ہے۔ اسلام از ناٹ اے ریلیجن، اٹس اے دین، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ مذہب یعنی ریلیجن انسان کی انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہے، کچھ عقائد، کچھ عبادات اور کچھ رسومات، آرٹیکلز آف فیتھ، موڈس آف ورشپ اور کچھ ریچولز یا کسٹمز وہ دے دیتا ہے۔ اجتماعی زندگی سے مذہب یا ریلیجن بحث نہیں کرتا۔ کرسچینٹی ایک ریلیجن ہے، اس کو ریلیجن کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ دین نہیں ہے۔ اجتماعی نظام میں کوئی ہدایت وہاں پر نہیں۔ اسلام اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ قرآن نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اسلام ایک مذہب نہیں، ایک مکمل دین ہے جو انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایات دیتا ہے، عقائد بھی، عبادات بھی، رسومات بھی، اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایات دیتا ہے، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم اور سوشل سسٹم۔ سیاسی نظام بھی عطا کرتا ہے، معاشی نظام بھی عطا کرتا ہے، معاشرتی نظام بھی عطا کرتا ہے۔ اٹس اے ہول پیکج اینڈ کمپلیٹ پیکج۔ اور اس کے بعد مطالبہ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور کہا گیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، اگر پورے دین پر عمل نہیں کر رہے، کچھ باتوں کو مان رہے ہو، کچھ کو نہیں مان رہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا۔ یہ ہے انقلابی تصور جو اس کتاب نے دیا ہے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ قرآن نے 3 دفعہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ الصف آیت نمبر 9 اور سورۃ الفتح آیت نمبر 28 میں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرماتے۔ یہ مقصد تھا، یہ مشن تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 68، اگر اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں۔ قرآن نے قتال کا حکم ہمیں دیا، سورۃ البقرہ آیت 193 اور سورۃ الانفال آیت نمبر 39، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ قتال اس لیے ہے تاکہ دین، دی سسٹم آف لائف کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ یہ واضح آیات ہے قرآن حکیم کی، لیکن آج اس امت کی بدقسمتی کہ یہ قرآن ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس وقت آج ہماری عظیم اکثریت قرآن کو کھول کر نہیں پڑھتی، ورنہ یہ قرآن زندگی پیدا کرتا ہے ایک مردہ جان کے اندر، یہ انقلاب برپا کرتا ہے ایک فرد کے اندر، اور اس فرد کی تبدیلی کے بعد معاشرے میں زمین پر انقلاب آتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بالفعل وہ انقلاب برپا کر کے دکھایا کہ تاریخ انسانی مجبور ہے کہ اسی انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرے کہ جس کے نتیجے میں انسانیت کو انصاف میسر آ سکا تھا اور اللہ سے لاء لگانے کا موقع میسر آ سکا تھا۔ اب اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے، اقیم الدین، قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آج ہمارے اختلافات ہیں، آج ہمارے فرقہ واریت ہے، ہم نے کچھ باتیں دین کی لے لی ہیں، لیکن دین مغلوب،
وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ وہ کام تھا اور ہے اب بھی جو پوری امت کو انٹیکٹ رکھ سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ ایک مقصد، زمین اللہ کی، نظام اس کا ہونا چاہیے، قائم کرو اس کو۔ یہ وہ نظام کی جد و جہد ہے، اقامت دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کی جد و جہد، جس کی بنیاد پر پوری امت جمع ہو سکتی۔ یہی تو محنت تھی 23 برس کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی کی خاطر تو فاقے برداشت کیے، 3 برس کی قید برداشت کی، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ کے صحابہ میں سے 259 صحابہ شہید ہوئے، آپ طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیے گئے، آپ احد کے میدان میں لہو لہان کیے گئے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ آپ نے برداشت کیا کس لیے؟ کیا مشرکین نے نماز ادا کرنے سے روکا تھا؟ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ تھا کوئی؟ کیا روزے رکھنے کی کوئی پابندی تھی؟ یہ سب کام ہو سکتے تھے؟ نہیں۔ یہ دین صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اس کی تعلیم نہیں دیتا، یہ بڑی بڑی عبادات ہیں جو پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کے لیے بندے کو تیار کرتی۔ یہ دین اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون دے کر، اپنا خون بہا کر اس دین کو غالب کیا ہے۔ لیکن آج اس امت کو اس بات کی فکر نہیں کہ 23 برس کی جد و جہد تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو قائم کرنے کی، آج وہ امت دنیا کے اندر لگ گئی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا۔ یہ حکم ہے اللہ کا، یہ توحید کے عملی تقاضے ہیں۔ توحید صرف چند عبادات کو انجام دے لینے کا نام نہیں ہے، توحید ایک زندہ قوت ہے جو بندے کو زندگی عطا کرتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب برپا کرتی ہے اور اس کو کھڑا کرتی ہے باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی جان اور اپنے مال سے جد و جہد کرتے ہوئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اقیموا الدین، قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو، یہ کام تمہیں جوڑنے والا، اس کام کو نہ چھوڑنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف آپ بلا رہے ہیں، آپ حق کی طرف بلا رہے ہیں، وہ بات مشرکین پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ اللہ کا نظام غالب ہو جائے یہ ان کو پسند نہیں ہے، یہ مشرکین کا وصف ہے کہ وہ دین کے قیام کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہاں ہدایت کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو ہے خاص، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاص معاملہ تھا، شدید دشمنی کا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ایک دفعہ گھر سے تلوار لے کر بھی نکلے، اور پھر تفصیلی واقعہ ہے، مفسرین نے بیان کیا، اللہ نے دل پھیر دیا ان کا، چن لیا اللہ تعالیٰ۔ اور ایک ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ عام واقعہ ہے، یہ عام معاملہ ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رجوع ہونے والے بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ضد میں آ گئے، ہم کسی کی بات کیوں مانیں، کوئی ہماری بات کیوں نہیں مان رہا، اسی سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول، ایک دین کی محنت ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر لیں ہماری فرقہ واریت کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جب زدہ آ جائے، ارش ٹو ڈومینیٹ کا مسئلہ آ جائے، تو پھر دین سے تو فرار اختیار کیا جاتا ہے، اور چند باتوں پر انسان جم کر اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا موحد اور سب سے بڑا دیندار سمجھتا ہے۔ یہ آپس کی ضد انسان کو حق کے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے ایک مدت مقررہ تک کے لیے مہلت دینے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے یقیناً وہ اس سے دل میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی اللہ کتاب عطا فرماتا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، اور رسول کے پیروکاروں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کتاب کو تھامیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو غالب اور قائم کرنے کی کوشش کریں، اس کتاب کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، یہ کتاب والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناخلف قسم کے لوگ جو مانتے تو ہیں کتاب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کتاب کی نہیں مانتے، کتاب کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، فراموش کر دیتے ہیں،
تو یہ لوگ دوسروں کے لیے دین سے دوری کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں تو یہ تو کتاب پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو کتاب موجود ہے، اگر یہ بے عمل ہیں، انہوں نے عمل نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے ان کی کتاب میں کچھ رکھا ہی نہیں۔ غور فرمائیے، آج ہمارے پاس کتاب ہے، آج ہم تو اس کتاب کے حوالے سے شک میں مبتلا تو نہیں، ہمارا کتنا یقین اس کتاب پر ہے کہ ہدایت اسی سے ملے گی، کامیابی اسی سے ملے گی، اور کتنا یقین دنیا کے مال و اسباب پر ہے کہ اگر یہ ہو تو ہم کامیاب ہیں۔ جب ماننے والے شک میں مبتلا ہو جائیں تو پھر دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ انسانیت جو پیاسی ہے ہدایت کے لیے، وہ ان دین کے ماننے والوں کے اس غلط طرز عمل کی وجہ سے ہدایت سے دور رہ جاتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اس کتاب کو فراموش کر کے، اس کتاب کو ترک کر کے، اس کی محنت کو ترک کر کے کہیں انسانیت اور اللہ کی اس ہدایت کے درمیان ہم تو رکاوٹ نہیں بن رہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہے تقاضے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ قرآن انقلاب برپا کرتا ہے انسان کی زندگی میں۔ الحمدللہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں اب ہمارے سامنے، یہ تقاضے ہیں دین کے۔ ذاتی زندگی میں بھی عبادت گزار بننا ہے تمہیں، اس سے آگے بڑھو، دین کی دعوت انسانیت تک پیش کرو، اور اس سے آگے بڑھو، دین کو غالب اور قائم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تمہارے رسول نے بھی کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے۔ دین مغلوب ہے، اللہ ہمیں سب سے بڑھ کر اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح اس دین کو غالب کیا جائے، اور اللہ ہمیں وہ جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کی تھی۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔